تھی اور جلوس تھے آج، ایسی صورتحال تھی، تاخیر ہو گئی، انتظار کی زحمت پر معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی یہ محدث ہیں بہت بڑے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس نام سے یاد کرتے ہیں، اس دور کے یہ ہم عصر ہیں دونوں۔ آپ کی کتاب ہے مولد العروس، آپ کی حدیث پر آپ کا بہت کام ہے۔ آپ اپنے تحریر کے کام میں اس دور میں کانے کی قلم استعمال ہوتی تھی، چاقو سے چھری سے اس کو شارپ کرتے تھے اور سیاہی میں روشنائی میں اس کو ڈبو کے لکھا جاتا تھا۔ وہ تراشا اپنے کمرے میں جمع کرتے تھے، اپنے حجرے میں۔ شاگردوں نے کئی بار چاہا کہ اس کو جلا دیتے ہیں، یہ پھینک دیتے ہیں، تو فرمایا سے پھینکنا نہیں ہے۔ جب آپ کا وقت قریب آیا تو آپ نے حکم فرمایا کہ تراشا جو جمع کیا ہے اس کو جلا کے میرے لیے پانی گرم کر دینا، اگر کوئی تراشا بچ جائے تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ یہ روز محشر گواہی دے گا کہ میں نے ساری زندگی اللہ کے رسول کی حدیث پر کام کیا ہے۔ بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ کی کتاب ہے مولد العروس، آپ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لِمَنْ فَرَحَ بِمَوْلِدِهِ علیہ السلام حجابا من النار وسترا، رسول کریم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے خوشی کا اظہار کرنا یقیناً انسان کے لیے جہنم کے مابین حجاب بن جاتا ہے اور پردہ بن جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں من انفق فی مولدہ درہما، اور جس کسی نے درہم ایک خرچ کر دیا، کان المصطفیٰ لہو شافع و مشفع، اللہ کے رسول روز قیامت اس کی شفاعت ضرور فرمائیں گے۔ یہ فرماتے ہیں، محدث ہیں، یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 5ویں صدی ہجری کے ہیں، بہت پرانا۔ وَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشْرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر درہم کے بدلے 10 درہم عطا فرما دے گا۔ فَيَا بُشْرَا، مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں لَكُمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَقَدْ نِلْتُمْ خَيْرًا كَثِيرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ آپ نے دنیا اور آخرت کے اندر سب سے بڑی خیر کثیر آپ نے حاصل کر لی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یستحب لنا اظہار الشکر لمولدہ علیہ السلام ومن تعظیمہ عمل المولدہ علیہ السلام اذا لم یکن فیہ منکرا، کہتے ہیں کہ میلاد پاک کا فائدہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اس کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہ کریں۔ جب آپ کیا نہ کریں؟ میں تو سارے راستے تماشا دیکھتا آیا ہوں، رقص لڑکے اور وہ ڈانس اور ڈھول اور ٹیپ ریکارڈر پر گانے، گلوں میں پٹکے، یہ بچے میرے ساتھ تھے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میلاد کی آڑ میں، تو پھر کسی سے کیا شکوہ کیا جائے؟ خواتین کے جتھے، ٹولے کے ٹولے ساری باہر نکلی ہیں اور شریعت کو پامال کرتی، شریعت کی دھجیاں بکھیرتی چلی جا رہی ہیں۔ نہ جانے یہ کیسا میلاد بنایا جا رہا ہے، یہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یستحب لنا اظہار شکر لمولد علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانا یہ ہم پر واجب ہے۔ فرماتے اسماعیل حقی فرماتے ہیں ومن تعظیم عمل المولد علیہ السلام اذا لم یکن فی منکرا، جب تک اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو۔ بار طور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے اور ایک اچھا اور مستحسن قدم جو ہے اس کو ایسے قبیح اعمال جو ہیں وہ متنازع بنا رہے ہیں اور دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں۔ اعتراض تھا کفار کو، فرقان کی آیت نمبر 7، اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولَ رسول یَأْکُلُ الطَّعَامَ، کافر کہتے تھے یہ کیسے رسول ہیں، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ یہ بنیادی اعتراض تھا کفار کا۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، اللہ فرماتے ہیں آپ کے حبیبی آپ کے بارے میں کیسی مثالیں دیتے ہیں۔ کافروں کا یہ خیال تھا کہ آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، سودا خریدتے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں کیسی مثال دیتے ہیں فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے۔ یہی پرسیپشن اور یہی تصور اب بھی پنپ رہا ہے۔ میں 2-4 مثالیں دے کے آپ کو اس بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش اور نبی کی ولادت آپ سمجھتے ہیں کہ فرق اس میں ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی ولادت میرے اور آپ کے ہاں بچوں کی ولادت کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ آئیے پہلے بنیادی خصائص دیکھتے ہیں نبی کے، پھر چلتے ہیں ولادت کی طرف بات کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو عام انسانوں سے جسمانی اور روحانی قوتوں میں ممتاز فرمایا ہے۔ اچھا، میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی قرآن پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے پیغمبر بنایا اسے انسانی اور جسمانی روحانی جو قوتیں ہیں اس میں عام انسانوں سے اللہ نے ممتاز فرمایا ہے۔ نبی کی ذات کو جو اللہ نے قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، قوت سامع، جتنی بھی قوتیں دی ہیں دوسرے عام انسان کی بنسبت اس میں زمین آسمان کا فرق، کیسے بھی زیادہ فرق ہے۔ میں پہلے قوت باصرہ کی بات کرتا ہوں۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ جب کسی کو نبوت دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو ان اوصاف سے متصف کر دیتا ہے جو اس کو عام انسان سے ممتاز، ممیز اور جدا کر دیتی ہے۔ اس کا عام انسان کی کیٹیگری میں وہ لوگ وہ نفوس قدسیہ اس میں فعال نہیں کرتے۔ قوت باصرہ کی بات کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام اسفل اعلیٰ، مشارق و مغارب سب ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں ابھی آپ کے سامنے۔ نبی کا سب سے بڑا وصف اور کمال یہ ہے کہ اسفل کہتے ہیں جو لاسٹ حد ہے زمین کی تہ تک، اور عالم بالا تک نبی کی نگاہ جاتی ہے۔ آپ کی تو دروازے سے باہر نہیں جا رہی، آپ کی تو دروازے سے باہر نہیں جاتے، مجھے کیا پتا صحن میں کون ہے کون نہیں ہے۔ پھر نبی کی ذات کو اپنی ذات کے ساتھ مماثلت دینا، نہ یہ جزوی مماثلت ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن حجر نے بڑی اچھی بات کی، آپ فرماتے ہیں، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، نبوت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی بصارت اتنی روشن اور اتنی قوی ہوتی ہے کہ زمین کے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک دیکھتا ہے نبی۔ یہ امام اسقلانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبوت کی خاصیت یہ ہے، نبوت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی قوت بصارت، نبی کی قوت بصارت اتنی تیز، اتنی قوی اور اتنی روشن ہوتی ہے کہ وہ زمین کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک دیکھتے ہیں۔ سورۃ انعام کی آیت میں لوں گا جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کے ساری ہر چیز دکھا دی۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے سورۃ ابراہیم کی انعام کی آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی بصارت یہ ہے کہ آپ نے تمام عوالم کو، عالم سفریہ کو، علویہ کو آپ نے ساری نشانیاں اللہ نے دکھا دیں۔ اچھا، بات یہاں سوچنے والی یہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پرواز کروائی، یا وہیں انہی کے مقام پر بیٹھ کے اللہ نے سب کچھ منکشف فرما دیا؟ یہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، یہ بات میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تشریف لے گئے، آسمان سے آسمان تک تشریف لے گئے، 7ویں آسمان تک، یا اللہ نے وہیں بیٹھ کے سارے حجابات اٹھا دیے؟ قرآن کی آیت، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ امام مسلم کی حدیث کا نمبر 7258، قول النبی علیہ السلام، ان اللہ زوی لی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ کے رکھ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے زمین کے مشرق بھی دیکھ لیے اور مغرب بھی دیکھ لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی تھا میں نے سب کچھ ہی جان لیا۔
اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بصارت جو ہے اور میری اور آپ کی بصارت کوئی موازنہ نہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری ولادت اور نبی کی ولادت یکساں ہے؟ کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ آپ تو بات ہی نہیں کر سکتے. یہ آپ نے فرمایا، میں نے حدیث کا نمبر آپ کے سامنے رکھ دیا 7258، امام مسلم کی حدیث کا نمبر 957، انی واللہ لابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، مجھے خدا کی قسم ہے میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ حدیث مسلم کی حدیث کا نمبر 957. اس کو سرچ کیجئے گا، گوگل پہ جا کے دیکھیے گا، اسلام 360 میں دیکھیے گا. ہاں، امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں، ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں. قال نبی علیہ السلام ہل ترون قبلتی ہا ہنا، آپ نے پوچھا صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھاتے یہ قبلہ ادھر ہے، میرا رخ اس طرف ہوتا ہے؟ فرمایا تم یہی سمجھتے ہو، فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم تمہارا نہ خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے. سوال تو یہ ہے میرا منہ تو ادھر ہے، پتہ نہیں آپ پورا رکوع کر رہی ہیں ناقص کر رہے ہیں، مجھے کیا پتا. فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے کہ تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں. خشوع کہتے ہیں، یہ خشوع قلبی کیفیت کا نام ہے کہ آپ کے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے. تو کوئی ایسا پیمانہ بھی ہے کہ جو ناپ سکے، میئر کر سکے کہ آپ کے دل کے اندر کتنا تقویٰ ہے؟ نہیں ناپ سکتا نا کوئی پیمانہ. فرمایا میں ناپ لیتا ہوں، مجھے پتہ ہے، مجھے اللہ نے قوت دی ہے کہ تمہارے دلوں میں اتر کے بھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے. انی لاراکم من ورائی ظہری، میں تمہیں اپنی پشت کی جانب سے بھی دیکھتا ہوں اور سامنے سے بھی دیکھتا ہوں. تمہارا ظاہر بھی مجھ پر عیاں ہے، تمہارا باطن بھی مجھ پر عیاں ہے، تمہارا سامنے کی چیز کو بھی دیکھتا ہوں. اور عام انسان کا خاصہ یہ سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن رسول کا خاصہ یہ ہے کہ رسول آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں. تو قوت باصرہ ہماری اور رسول کی برابر تو نہ ہوئی نا پھر. یہ میں نے قرآن اور حدیث سے آپ کو مثال دے دی، آگے دیکھتا ہوں جی کیا مثال دینی ہے. جی میں نے قوت سامیہ کی بات کر لیتے ہیں. اچھا، نبی کی قوت سامیہ کا یہ عالم ہے کہ زمین کے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک آواز سن لیتے ہیں. یہ سماعت، ہیئرنگ پار، زمین کے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک آواز سن لیتے ہیں. یہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 18 ہے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. وہ چونٹی نے خطاب نہیں کیا تھا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے چونٹی اپنی چونٹیوں کو ایڈریس کر رہی تھی کہ میری چونٹیوں فٹافٹ اپنی بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، مجھے ڈر ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے علیہ السلام کا، یہ کہیں تمہیں پیروں تلے روند نہ دے. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. فتبسم ضاحکا من قولھا، سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کا کوئی 3 میل دور سے خطاب سنا تو آپ ہنسے، مسکرائے کہ دیکھو چونٹی اپنی چونٹی سے کیا خطاب کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی قوت سماعت اور ایک عام آدمی کی قوت سماعت میں، آپ کو چونٹی کی آواز آتی ہے؟ میں 10 چونٹی آپ کے کان میں ڈال دیتا ہوں، مجھے بتائیے اس میں کیا آواز آتی ہے، کیا وہ کہتی ہیں. لیکن میلوں سے آواز سنی تو سلیمان علیہ السلام نے آواز سنی تھی، اور آواز سن کے ہنسے بھی تھے. ایک مثال رسالت امام علیہ السلام کی، امام ترمذی کی روایت، حدیث کا نمبر 2312، ابو ذر اس حدیث کے راوی. قال النبی علیہ السلام انی ارا ما لا ترون، فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. واسمع ما لا تسمعون، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. اتت السماء، فرمایا تمہیں پتہ ہے آسمان کے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے. وحق لها ما تسعتا، فرمایا اور آسمان کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. ما فیہا، جو اس کے اندر ہے. مودی ارا اربع اصابع الا ملک وادع جبهه ساجدا للہ، فرمایا آسمان پر ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتے رب کو سجدہ نہ کر رہے ہوں، جہاں فرشتے رب کو نہ. تو یہ پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ہماری بصارت اور نبی کی بصارت ایک جیسی ہے؟ میں تو قرآن اور حدیث سے مثالیں دے رہا ہوں. آپ نبی کو بشر کیسے کہیں گے، اپنے جیسا بشر کیسے قرار دیں گے؟ نبی کی قوت سامعہ ہو، نبی کی قوت باصرہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی عام انسان سے مماثلت دی جائے تو نبی کی ولادت کو آپ کیسے دیں گے؟ میں آپ کو لے کے چلنے والا ہوں رسالت امام علیہ السلام کی ولادت کی جانب. اس لیے پہلے میں قرآن سے مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور تاکہ آپ کو بعد میں کوئی جھرک نہ لگے، جھٹکا نہ لگے کہ مولانا کیا بتا رہے ہیں. قوت لامسہ، نبی کی چھونے کی ٹچنگ پار، چھونے کی قوت. آگ کے بدن سے آگ لگ جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ذرا شعلہ اپنے بدن سے لگا کے دیکھیے گا، شعلہ سرد ہوتا ہے، یہ بھڑک کے آپ کے بدن کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟
لیکن نبی کے وطن کی قوت یہ ہے کہ شعلہ بھی لگ جائے تو وہ بھی سرد پڑ جاتا ہے، وہ بھی سرد پڑ جاتا ہے، وہ بھی اپنی خاصیت کھو بیٹھتا ہے، وہ بھی اپنی خاصیت کھو بیٹھتا ہے۔ سورۃ انبیاء، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، بالکل واضح آیت ہے، آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی۔ ابو مسلم خولانی کو اسود انسا نے نبوت کا دعویٰ کیا، آگ میں ڈالا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اور آپ کا نبی سچا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو آگ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی۔ جب آگ میں ڈالا تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ جنگ بدر میں صدیق اکبر اور صحابہ کرام باقاعدہ ابو مسلم خولانی کی زیارت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے سیدنا صدیق اکبر خدا کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت مصطفیٰ میں ایسا شخص دکھا دیا جس کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جیسی خاصیت پیدا فرمائی تھی۔ آپ باقاعدہ زیارت پر خوش ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب بلا لیں، آگے بلا لیں بھائی صاحب کو۔ چلیں جی، یہاں تک تو بات بن گئی جی۔ نبی کی قوت شامہ، سمیلنگ پار، آپ کی سونگھنے کی صلاحیت، آپ مجھے دیکھیے، ادھر نہ دیکھیے، مجھے دیکھیے، میں آپ سے زیادہ اہم بات کر رہا ہوں۔ نبی کی قوت شامہ، سونگھنے کی، سمیلنگ پار، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیسی ہو سکتی ہے؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں سورۃ یوسف کے اندر وَلَمَّا فَصِلَتِ الْعِیرُ، جب قافلہ چلا روانہ ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، ان کے یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ادھر سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر سے یوسف کی خوشبو آ رہی، سینکڑوں میل کا فاصلہ، سینکڑوں میل کا فاصلہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ادھر سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ نبی کی قوت شامہ ہے، سمیلنگ پار ہے کہ کرتا وہاں سے چلا ہے اور گھر بیٹھے خوشبو سونگھ کے بتاتے ہیں کہ ادھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور اگر میرے بچوں تم بڑھاپے کے باعث مجھے بہکا ہوا نہ کہو، نبی کی قوت ذائقہ کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، آپ کو اور نبی کی قوت ذائقہ کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں جی، ابھی حریرہ راوی ہیں، فتح خیبر، بکری کا گوشت آپ کے سامنے لا کے رکھا گیا، یہودی آپ سے سوال کر رہے تھے، اور حل جعلتم فی ھذی شاۃ سما، آپ نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے اس بکری کے اس گوشت کے اندر زہر ملا دیا گیا ہے؟ قالوا نعم، ما حملکم علی ذلک، فرمایا کیوں زہر ملایا یہودیوں، آپ نے گوشت میں زہر کیوں ملایا ہے؟ قالوا اردنا ان کنت کاذبا تستریحوا، یہودی کہتے ہیں ہم نے زہر اس لیے ملایا ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہوں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس میں زہر ملا ہے۔ وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ، اگر آپ نبی ہیں تو یہ آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ رسالت امام علیہ السلام، امام احمد بن حنبل کے حدیث، کسی کے گھر تشریف لے گئے اپنے صحابی کے گھر، تو انہوں نے گوشت لا کے رکھا نا سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ بکری ہے جس کو اس کی مالک کی مرضی کے بغیر ذبح کیا گیا ہے، یہ اس بکری کا گوشت ہے۔ آپ نے ان کی زوجہ سے پوچھا کہ یہ، کہنے لگے جی ہمارے ہاں بکری بٹوارے پر تھی، پڑوس والوں سے مانگ کے لائی تھی دودھ کے لیے، پتہ چلا آپ تشریف لا رہے ہیں تو میں نے اسے ذبح کر کے گوشت بنا کے آپ کو کھانا بنا دیا۔ تو فرمایا بات ہے نا، یہ بکری اپنے مالک کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ذبح کی گئی ہے۔ اچھا، کیا فرق محسوس ہوا؟ آپ کی زبان جو ہے وہ تلخ کا اور شیریں کا، کڑوے اور میٹھے کا پتہ دیتی ہے، لیکن نبی کی قوت ذائقہ ایسی ہے جو حلال اور حرام کا پتہ بھی بتا دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے، جو حلال اور حرام کی خبر بھی دے دیتی ہے۔ اور آپ کا لعاب دہن، اب میں اس پر کیا بات کروں، بڑی لمبی بات ہو جائے گی، کیونکہ موقع ولادت کا ہے، اس طرف چلتے ہیں۔ بات پھر وہیں آتی ہے امام بخاری کی حدیث پر، محمد فرق بین الناس، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری ذات کو لوگوں کے لیے ایک معیار، پیمانہ اور کسوٹی بنا دیا ہے، اور اس کسوٹی اور معیار پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پرکھے گا، اسی پرکھ پر اس کی نجات اور بخشش کا سامان ہوگا، آپ کی اور میرے نبی کی ذات۔ سورۃ شعراء کی میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام آپ کا قیام بھی ہماری نگاہوں میں ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جب آپ رات کو قیام فرماتے ہیں
تو وہ بھی ہماری نظر میں ہے، اور آپ کا سجدہ گزاروں میں پلٹنا بھی ہم دیکھتے چلے آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ تعزیانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس شک میں مبتلا ہیں کہ آیا اللہ کے رسول کے والدین صاحب ایمان تھے یا نہیں صاحب ایمان تھے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، رسالت ماب شفا شریف کی آیت ہے، شفا شریف کی حدیث میں نے قاضی ایاز مالکی سے لی۔ رسالت ماب علیہ السلام نے ارشاد ہے لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الکریمۃ والارحام الطاہرہ، آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نیک صلب سے نیک رحم کے اندر منتقل فرمایا ہے، نیک صلب سے نیک رحم کے اندر منتقل فرمایا ہے، حتیٰ اخرجنی من ابویہ، یہاں تک کہ میں اپنے والدین سے میرا ظہور ہو گیا، وخرجت من نکاح، اور میرا نور جب بھی منتقل ہوتا رہا نکاح کے ساتھ منتقل ہوتا رہا، ولم اخرج من صفاح، میرا پورا نور جو منتقل ہوتا چلا آیا کبھی بھی کسی بدکاری کا نتیجہ نہیں تھا، نہ کفر میں نہ کسی اور عالم میں ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، ٹھیک ہے، مشرک کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ مشرک کیا ہے؟ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے، رسالت ماب علیہ السلام بھی تشریف لا رہے تھے، دیکھ کے راستہ بدل لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ ابی ہریرہ کو آج کیا ہوا ہے، مجھے دیکھ کے راستہ ہی بدل لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب حاضر خدمت تو میں ابی ہریرہ راستہ کیوں بدل لیا تھا؟ عرض کیا وہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، میرا ضمیر نے گوارا کیا، میرے ایمان نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اس ناپاک بدن کے ساتھ آپ کو سلام کرتا یا اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دیتا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ابی ہریرہ، مومن تو کبھی نجس ہوتا ہی نہیں، مومن تو کبھی ناپاک ہوتا نہیں، یہ تو حکمی پلیدی ہے، وگرنہ مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ رسالت ماب علیہ السلام کے صحابی تھے اسلم، مجھے پورا ان کے والد کا نام یاد نہیں آ رہا۔ آپ سفر پر جب روانہ ہوئے نا، حکم فرمایا کہ میرے اونٹ پر کجاوا باندھ، او ہمیشہ کجاوا باندھتے تھے، ماہر تھے کجاوا باندھنے کے، ازواج مطہرات کے کجاوے بھی آپ باندھتے تھے، اور رسالت ماب علیہ السلام کے کجاوا خود باندھتے تھے۔ رات ظاہر ہے غسل کی حاجت ہوئی، شدید سردی تھی، رسالت ماب علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ سب روانہ ہوں گے، ہمارا قافلہ صبح نکلے گا۔ اب اگر وہ نہاتے تو سردی کے باعث بیمار ہو جاتے، پانی گرم کرنا تھا، ادھر سے اعلان آیا کہ آگے کجاوے باندھو، اپنی ماں کا کجاوا بھی باندھو اور میرا بھی باندھو۔ نہیں گئے، اپنے ساتھی سے کہا آپ جا کے باندھ دے، خود پانی گرم کیا، غسل کرنے کے بعد اپنی سواری کو سرپٹ دوڑایا اور قافلے سے جا ملے۔ آپ نے فرمایا کہ آج تو کجاوا قدر متغیر ہے، کیا آپ نے خود نہیں باندھا؟ عرض کیا جی میں نے خود نہیں باندھا۔ پر کیوں، کیا وجہ تھی؟ کہا کہ میں ناپاک تھا اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ناپاک ہاتھ آپ کے سواری کے کجاوے کو بھی چھو جائیں اور میری ماں کی سواری کے کجاوے کو چھو جائیں۔ مجھے یہ، آپ اس سطح پر جا کے سوچیں کہ صحابہ کرام نے ہمیں ادب کا درس کیسا دیا ہے، کیسا سبق کا درس دیا ہے کہ وہ حالانکہ حکمی پلیدی ہے، حقیقی پلیدی نہیں ہے، حکمی پلیدی ہے، اس کے باوجود وہ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ بھی مس کر جائیں، چھو جائیں۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رسالت ماب سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ہمارے سر پہ پانی تو ڈال دیجئے یا تیل ڈال دیجئے، مجھے یاد نہیں ہے حدیث کا مفہوم، میرے ذہن میں موجود ہے، تو آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھی تھیں اور قریب نہیں آ رہی تھیں، تو آپ فرمایا کیا بات ہے، ہم نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ عرض کرنے لگی کہ میں ایام معمولہ سے گزر رہی ہوں، بھلا میں یہ ہاتھ سے آپ کے بدن کو کیسے چھو سکتی ہوں؟ فرمایا سبحان اللہ عائشہ ایسی کیا بات ہے؟ ایسی بات نہیں، کوئی آپ کے ایام معمولہ آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں آ گئے، آئیے آگے بڑھیے۔ اور ہمارے یہودیوں کے اندر اگر خواتین کو، یہودنوں کو ایام معمولہ جب آتے تو عورت کو چھوتے نہیں، کمرے بند کر دیتے ہیں اور پلیٹ میں کھانا رکھ کے چھڑی سے دھکیل کے آگے کر دیتے ہیں۔ یہ یہود کے اندر ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری خواتین ہوتی ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ایام معمولہ اور کب گزر گئے، نہ بساوقات تو شوہر کو بھی خبر نہیں ہوتی، نہ بیٹوں کو، نہ بھائی کو، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں مشرک نجس ہوتے ہیں، بھلا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نور کو مشرکین کے اندر منتقل فرما دے؟ آگے میں لے رہا ہوں جی،
رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر لم یزل علی وجہ الدہر فی الارض سبعۃ مسلمین فسادا فلولا ذلک ہلکت الارض ومن علیہا. آپ نے فرمایا کبھی بھی اللہ کی زمین پر ایسا وقت نہیں آیا کہ 7 مسلمان بھی باقی نہ رہے، اور 7 مسلمان ہمیشہ باقی رہے ہیں. اور فرمایا انہی 7 کے اندر سے میرا نور آگے منتقل ہوتا چلا آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، محبوب ہم ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. حسب نسب کی بات کی رسالت امام علیہ السلام کے بارے میں، لوگوں نے بات کی آپ کے حسب کے بارے میں. ولید بن مغیرہ نے بات کی تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے پوچھا تھا من انا، میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. قال انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے سب سے پہلے مخلوق کو پیدا کیا. فجعلنی فی خیرہم، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر گروہ کے اندر مجھے رکھا. جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، مجھے انسانوں کے اندر رکھا. پھر میں ثم جعل فرقتین، پھر 2 گروہ بنائے، عرب اور عجم کے 2 گروہ بنائے. اور فجعلنی فی خیر فرقتن، پھر سب سے بہترین قبیلے کے اندر، عرب کے اندر مجھے رکھا. ثم جعل قبائل فجعلنی فی خیر قبیلۃ، قبائل بنائے، اور قریش جو سب سے بہتر قبیلہ تھا مجھے اس کے اندر رکھا. ثم جعل بیوتا فجعلنی خیر بیتا، اللہ نے گھر تشکیل دیے تو سب سے بہتر گھر کے اندر مجھے رکھا. وَأَنَا خَيْرُهُمْ نَسَبًا وَخَيْرٌ بَيْتًا، اے صحابہ یاد رکھنا میں نسب کے اعتبار سے اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بہتر ہوں. میں نسب کے اعتبار سے اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بہتر ہوں. وخیر بیتا، اور میں گھر آنے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں. روم کے بادشاہ ہرقل نے پوچھا تھا، حضرت ابو سفیان سے پوچھا تھا جس نبی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نسب کے اعتبار سے کیسے ہیں؟ تو ابو سفیان نے فرمایا تھا ہوا فینا ذو نسب، فرمایا نسب کی بات کرتے ہو ہرقل تو وہ سب سے عالی نسب کے مالک ہیں، سب سے عالی نسب کے مالک ہیں. فرمایا کہ آئیے بات کرتے ہو. میں بات کر رہا تھا کہ آپ کی ولادت اور نبی کی ولادت دونوں میں جزئی مماثلت بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں مماثلت کا. اب یہاں غور کیجیے گا. اب ابن جوزی کی الوفا سے روایت لی میں نے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت به، کہتی واللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ولا وجدت له ثقلا کما تجد النساء، جیسے عورتوں کو حمل ٹھہرنے کے بعد پیٹ پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. فرماتی ہیں ولا وجدت له ثقلا، خدا کی قسم مجھے پیٹ میں ذرا بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ یہ لوگوں کی بیڑیاں بھی اتارے، ان کے بوجھ بھی اتار دیں. ہم نے اپنے نبی کا بوجھ اتار دیا. وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو لوگوں کے بوجھ اتارنے آئی ہے، بھلا اپنی ماں پر بوجھ کیسے بن سکتے تھے؟ اپنی ماں کے لیے بوجھ کیسے بن سکتے تھے؟ آپ فرماتی ہیں ایام معمولہ میرے ختم ہوئے اور میں خواب اور بیداری کی حالت میں تھی تو مجھے کسی نے پوچھا حل شعرتی ان کی حمل تھی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ حاملہ ہو چکی ہیں؟ فقن یقول ما ادری، مجھے تو نہیں پتا میں حاملہ ہوئی ہوں. آپ خود فرماتی ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا، آگے سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے امید سے ہیں؟ فرماتی مجھے کوئی پتہ نہیں. وقال انک حملتی بسیدی حاذ الامہ، تو ہم فرشتے آپ کو بتانے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بطن کے اندر اس امت کے سردار کو استقرار عطا فرما دیا ہے. ہاں ہم بتانے آئے ہیں. وَنَبِيَّهَا فَذَلِكَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، اور آپ فرماتی ہیں جس دن فرشتوں نے مجھے آ کے بتایا نا کہ آپ کے بطن میں استقرار ہو چکا ہے، وہ پیر کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا. جب وقت مکمل ہوا تو ایک فرشتے نے آ کے مجھ سے کہا، جب کہتی مجھے نہیں پتا، کوئی شکل نہیں، کوئی بوجھ نہیں ہے، مسلسل دن چلتے چلے کہ جب 9 ماہ پورے ہو گئے تو مجھے فرشتے نے کہا کہ اعوذہ بالواحد من شر کل حاسد، میں آپ سے یہ دعا کروانے آیا ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے ہر حاسد سے محفوظ رکھ. شفا والدہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہے، صحابی ہیں. فرماتی ہیں کہ میں اس رات وہاں موجود تھی اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی دایا تھی.
آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے آپ تشریف لائے تو فرماتی ہیں میں نے خود آواز سنی راہمہ کی ربو کے قالت شفا فادا لی ما بین المشرق والمغرب، کہتی واللہ میں نے خود دیکھا کہ مشرق اور مغرب دونوں روشن ہو گئے، دونوں روشن ہو گئے۔ آپ فرماتی ہیں حتیٰ نظر تو الاباد قصور شام، یہاں تک کہ میں نے شام کے محلات کو خود دیکھا۔ شفا فرماتی ہیں ابن عوف کی والدہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر بعد اندھیرا چھایا اور رسالت امام علیہ السلام کا وجود موجود نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی، میں چارپائی پر بیٹھ گئی اور اچانک دیکھا تو آپ تشریف لائے، بچے کو واپس کر دیا گیا۔ پوچھا اینا ذہبت بھی، بچے کو کہاں لے گئے تھے؟ مشرق، پھر دوبارہ مغرب لے گئے اور کہا اس بچے کو دوبارہ کبھی بھی کہیں نہیں لے جایا جائے گا۔ میں نے پہلے آپ کو یہ بات ازبر کروائی ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبوت سے نوازتا ہے تو اس کو وہ اوصاف عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں کے اندر نہیں ہوتے، اس کو ممتاز اور ممیز فرما دیتا ہے۔ یہ کس کی جستجو تھی؟ مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب بے خواب پھرتا تھا۔ یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک امید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھے ایک صبح عید کی خاطر۔ مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ دیکھیں بات تو اپنے ایمان اور عقیدے کی ہے نا، کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ساری کاہشیں تھیں ایک صبح عید کی خاطر۔ وہ لمحات اور وہ دن عید کے دن تھے جب رسالت، عید کا دن تھا جب رسالت امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں سمیت بنو ہاشم سمیت بیت اللہ کے اندر موجود تھے اور حتیم کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ کو جب خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوتا عطا فرمایا ہے، آپ کے بیٹے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ نے بیوہ بہو کو بیٹا عطا فرما دیا، حدیث کے اندر جو کلمات آتے ہیں وہ سنیے۔ آپ نے فی البدی فرمایا الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردان، ساری تعریفیں اس رب کی ذات کے لیے جس نے مجھے اتنا پاکیزہ بازوں والا بچہ عطا فرما دیا۔ یہ دادا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں قد ساد فی المہد علی الغلمان، اور میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرا یہ پوتا دنیا کے سارے بچوں کا بھی سردار ہوگا اور پورے انسانوں کا بھی سردار ہوگا۔ دادا نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں اعیذہ بالبیت ذی الارکان، اور اے میرے مالک، اے بیت اللہ کے مالک، آج میں اپنا پوتا تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ جھولے میں میرا بچہ، میرا پوتا پوری دنیا کا سردار ہوگا۔ حفیظ جالندری نے کہا تھا طواف کعبہ کرنا صبح معمول تھا ان کا، طواف کعبہ کرنا حضرت عبد المطلب کا صبح معمول تھا ان کا، دعا بن کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا۔ روزانہ بیت اللہ میں جا کے دعا کرتے کہ یا اللہ میری بیوہ بہو کو اولاد بیٹا عطا فرما دینا۔ فرماتے ہیں دعا بن کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا، دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ یہ دعا تھی۔ اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی، مبارک باد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود رب نے نور سے بھر دی۔ یہ حفیظ جالندری نے کہا، کمال ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں صحابی رسول اللہ رات ہینا ودا تنی وقت خرج لہا نورا، جب رسالت امام علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور ہی نور تھا۔ ادعا لہو منہ قصور الشام، کہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ عثمان بن عاص کی والدہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس موقع پر موجود تھی، شہدت آمنۃ لما ولدا، رسول اللہ علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ فلما ضرب المخاض، جب آپ تشریف لائے زمین پر بستر پر، نظرت الی النجوم حتی انی لاقول انھا لتقان علی، فرماتے جب میں نے دیکھا تو آسمان کے ستارے نیچے اتر رہے تھے، فرماتی میں ڈر گئی کہ ٹوٹ کر میرے اوپر ہی نہ کہیں گر جائیں، میرے اوپر نہ گر جائیں۔ ولدت خرج منہا نور، اور نور ہی نور پھیل گیا۔ فرماتی ہیں ادا لہو البیت الذی نحن فیہ، اور وہ میرا گھر جہاں ولادت ہوئی سیدہ آمنہ کے ہاں، میں وہاں موجود تھی، پورا گھر روشن ہوا۔ والدار، دور و دیوار روشن ہوئے۔ فما شیء انظر الیہ الا نور، مجھے ہر طرف نور ہی نور دکھائی دے رہا تھا۔
ہر طرف کیا دکھائی دے رہا تھا؟ میں صحیح حدیث کے حوالے دے رہا ہوں آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ نبی کی ذات کی کوئی مماثلت نہیں آپ کے ساتھ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہیں بھی آپ مماثلت لے آئیں۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 120 سال عمر دی، 60 سال زمانہ جاہلیت میں نے گزارے، 60 سال مجھے حالت ایمان میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ فرماتے جب رسالت امام علیہ السلام کی میں اس ولادت ہوئی میں 8 سال کا تھا، ان کی عمر 120 سال تھی، فرماتے میں 8 سال کا تھا، میری یادداشت بہت زبردست، میموری میری بڑی شارپ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں نے یہودی کے چلانے کی آواز سنی، یا معاشرہ یہودی فاجتمعوا علیہ، چلا رہا تھا یہودی کی سایہ، یہودیوں آؤ اکٹھے ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ، طلع نجم احمد الذی ولد بہ فی ھذی اللیلۃ، آج کی رات وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر ہے، الذی طلوعہ علامۃ علی ولادتہ فی تلک اللیلۃ فی بعض الکتب القدیمہ، ہماری کتابوں میں جو علامات آئی ہیں وہ ظاہر ہو گئی ہیں، اس نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔ دوسرا یہودی سیدھا حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچا اور کہا کہ مجھے بچہ دکھا دو، مجھے بچہ دکھا دو۔ رسالت امام علیہ السلام کو دیکھا، آپ کی پشت سے کپڑا ہٹایا اور وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہوتے گرتے کہہ رہا تھا آہ بنی اسرائیل سے نبوت چھن گئی، بنی اسرائیل سے نبوت چھن گئی، یہ اس نے کہا۔ اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں جب بیت اللہ میں تھا اور مجھے آ کے خبر دی گئی کہ اللہ نے مجھے پوتا دیا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ سے آواز سنی، ہلکی سی آواز آ رہی تھی، ولد المصطفیٰ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیدا ہو گئے، مختار الذی، اور نبی بھی ایسے جو مختار۔ یہ کون کہہ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ دادا دادا کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارا جھگڑا اس بات پہ اختلاف ہے کہ نبی کے اختیار ہے یا نہیں ہے، نبی کے اختیار ہے یا نہیں، نہ حدیث کا آپ کیا کریں گے؟ ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ فرماتے ہیں مختار الذی تہلک بیدہ الکفار، ایسے مختار نبی جن کے ہاتھوں کفار قتل ہوں گے، من عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی دے تو کیا منہ بسور لینا چاہیے؟ ہنڈیا الٹی کر دینی چاہیے؟ تو کیا میں اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی ولادت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب بیٹا اپنے حوالے کیا، حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا، تو تشریف لاتی ہیں حضرت عبد المطلب کے گھر۔ آپ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا میں دائی ہوں اور دودھ پلانا چاہتی ہوں، آپ کے گھر سنا ہے بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، میں اسے لینے آئی ہوں۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہتی میرا نام ہے حلیمہ سعدیہ۔ میرا نام کیا ہے؟ حلیمہ۔ فاتح بخ بخ واہ واہ، کہتے بخ بخ واہ واہ، حلم و سعد، کیا اوصاف ہیں، حلم بھی اور سعادتیں بھی، خصلتان فہما خیر الدہر و عز العبد، فرمائیے دونوں ایسی خوبیاں ہیں جن کے اندر، دونوں خوبیوں کے اندر زمانے بھر کی بھلائی بھی موجود ہے اور ابدی سعادت بھی موجود ہے۔ کیا تیرا نام ہے؟ اللہ نے تجھے نام ہی کمال دیا، حلیمہ سعدیہ۔ فرمایا حل لک ان ترضعیہ، کیا میرے پوتے کو دودھ پلاؤ گی؟ عرض کرتی ہیں ضرور پلاؤں گی۔ فرمایا اچھا تو پھر سنو، عسیٰ ان تسعدی بہ، فرمایا تو میرے اس پوتے کو دودھ پلا، اللہ تعالیٰ تیرے دامن کو ابدی سعادتوں سے بھر دے گا اور تیرا نام بھی امر کر دے گا، تیرا نام بھی امر کر دے گا۔ آپ سنیے بات کیا فرمایا، عسیٰ، پہلے پوچھا حل لک ان ترضعیہ، کیا میرے اس پوتے کو دودھ پلاؤ گی؟ کہا جی میں پلاؤں گی۔ تو فرمایا پھر سن، عسیٰ ان تسعدی بہ، تو پھر دادا کا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے بدلے تیرے دامن کو ابدی سعادتوں سے بھر دے گا اور تیرا نام بھی امر ہو جائے گا۔ نام امر ہو گیا، میں لے تو رہا ہوں نام آپ کے سامنے، لے تو رہا ہوں، 1500 سال بعد بھی میں نام لے رہا ہوں۔ رسالت امام علیہ السلام، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا بھی میرا دودھ پیتا تھا اور دودھ اس کے لیے بھی ناکافی تھا، اونٹنی کا دودھ بھی ناکافی تھا، لیکن جب رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے تو اونٹنی بھی جو ہے وہ اس کا دودھ بھی وافر مقدار میں آیا اور اللہ نے مجھے بھی دودھ کی جو ہے فراوانی عطا فرما دی۔ آپ فرماتے پر میں حیران تھی کہ رسالت امام علیہ السلام ایک طرف سے دودھ پیتے تھے دوسری جانب چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ ہاں میں بتاتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا تھا میری مشادگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی۔ یہ قدرت اور فطرت اپنے محبوب کی ہنا بندی کر رہی تھی، وہ ذات
جس سے کل قیامت تک عدل کے ہر سوتا اس سے پھوٹنا تھا، عدل و انصاف کا، کیسے ممکن تھا کہ اس ذات پر کبھی ناانصافی اور عدم عدل کا داغ لگ جائے؟ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ بھائی کا حق چھوڑ دو، بھائی کا حق چھوڑ دو، اور آپ نے بھائی کا حق نہیں لیا، بھائی کا حق آپ نے نہیں لیا، آپ نے اپنے حصے کا دودھ پیا، بھائی کے حصے کا دودھ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا اور پسند نہیں آئی کہ جس کی میں نے خود تربیت، رب تربیت کر رہا ہے، اس کے دامن پر کسی بھی قسم کے عدم توازن، عدم مساوات یا ناانصافی کا داغ لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت فرمائی۔ حضرت حارث فرماتے ہیں یہ خاوند ہیں جی حلیمہ سعدیہ کے، رسالت امام علیہ السلام کے رضائی والد ہیں، فرمایا کرتے واللہ یا حلیمہ تو، حلیمہ کمال نہیں ہو گیا، خدا کی قسم لقد اخذنا نسمۃ مبارکۃ، کیا بچہ لائی ہو، کیا بچہ لائی ہو، کمال بچہ لائی ہو کہ ہر طرف جو ہے وہ برکتیں ہی برکتیں آ گئی، برکتیں ہی برکتیں آ گئی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی تھی، وہ میں آپ کو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے نصیحت کی تھی، اب علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا خصائص کبریٰ میں۔ آپ کی دلچسپ بات نہ سناؤں، ایک مزیدار بات آپ کو سناتا ہوں۔ 2 دن پہلے مجھے ٹیلی فون آیا، علامہ صاحب وہ آپ نے تشریف لانا ہے ہمارے گھر اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اس پر کچھ بیان کریں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلی بات دیٹ واز کوائٹ پنچنگ اینڈ پینفل فار می، انہوں نے کہا علامہ صاحب چھوٹی جی گل کرنی تھوڑے نال۔ میں کہ حکم فرماؤ۔ کہنے یار تسی ماشاء اللہ اے جڑا تسی حدیث کا نمبر دسو، حدیث کا دسو، ایدی کی لوڑ ہے؟ میں کہ جی، کہنے نہیں دی کی لوڑ، عجیب جہا لگتا ہے اسی کلاس وچ بیٹھے پڑھتے پے ہیں، تسی پڑھاندے پے ہو، کوئی سبق اسی یاد کر رہے ہیں، کوئی مزہ نہیں آندا، اے تو حدیث بھی ہے وے، پھر راوی ہوتا ہے وے، کنے بیان کیتی ہے، صفحہ کیڑا ہے، نمبر کیڑا ہے، ایدی کی لوڑ ہے، نہ دسیا کرو۔ وہ سارا ماحول ہی عجیب ہو جاتا ہے، لگتا اسی کلاس روم وچ بیٹھے ہیں تے استاد پڑھا رہے اسی پڑھ رہے ہیں۔ تے میں کہا جی میں قرآن پڑھن دی آیت دی اجازت ہے، وہ پڑھنا، وہ دی ممانعت ہے، حدیث دی اجازت ہے۔ میں کہ میں اسی چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو مبعوث کیا وَيُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، میرا نبی کتاب سکھانے آیا ہے، پڑھانے آیا آپ کو، والحکمہ، اور حکمت سکھانے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا انی بوئست معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ مجھے کیا بنا کے بھیجا گیا ہے؟ میرے رب نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، معلم بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حدیث کون سی ہے، اس کا نمبر کیا ہے، اس کا راوی کون ہے، یہ کتاب کی جلد کون سی ہے۔ صرف آپ اکیلے تھوڑی سنتے ہیں، تو بے شمار لوگ سن رہے ہیں اس وقت۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے مزاج کس سانچے میں جا ڈھلے کہ انہیں یہ بھی بات پسند نہیں ہے کہ میں حدیث کا نمبر بتا دوں۔ باہر طور یہ میں نے ایسی ذوق طبع کے لیے بات کر دی کہ اگر آپ کے دل میں کوئی خیال مچل رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں پڑھانے کے لیے۔ اچھا جی، آپ فرماتے ہیں کہ کعب احبار اس کے راوی ہیں، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو، اے بنیا فکلما ذکرت اللہ فذکر الی جنبہ اسم محمد، اے میرے بیٹو میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، تم نے جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ یہ بات سننے والی ہے، حدیث بڑے غور سے سنیے گا۔ میں جب بھی تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، فرمایا ذکرت اللہ فذکر الی جنبہ اسم محمد، ساتھ اس میں محمد تم نے ساتھ ضرور ذکر کرنا ہے۔ بیٹوں نے پوچھا بابا یہ محمد کون ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آدم نے سب سے پوچھا، کہا فإنی رأیت اسمہ مکتوب علی ساق العرش، میں نے یہ نام عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے یہ نام کہاں لکھا دیکھا ہے؟ عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا ہے۔ کہا فلم ارانس السماوات موضعا الا اسم محمد مکتوب علیہ، مجھے آسمان پر کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں لفظ محمد نہ لکھا ہو۔ وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي الْجَنَّةَ، اور جب میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا، فلم ارانی فی الجنت قصرا ولا غرفتا، مجھے جنت میں نہ تو کوئی ایسا محل نظر آیا ہے نہ ایسا کمرہ نظر آیا، الا مکتوبا علیہ اسم محمد مکتوبا علیہ، کہ جس کے اوپر لفظ محمد نہ لکھا ہو۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسم محمد
مکتوبن علی نخور العین، میں نے حوروں کے گلوں پر لفظ محمد لکھا دیکھا ہے. یہ آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے حوروں کے گلوں پر لفظ محمد لکھا دیکھا ہے. والا ورکی قصبی اجام الجنہ، اور میں نے جنت کے اندر جو بانس کے درخت ہیں بانس کے درختوں کے تنوں پر لفظ محمد لکھا دیکھا ہے. والا ورکی شجر طوبہ، میں نے طوبہ کے درخت کے پتوں پر لفظ محمد لکھا دیکھا ہے. والا ورکی سدرۃ المنتہا، اور میں نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پر لفظ محمد لکھا دیکھا ہے. والا اطراف الحجب، اور میں نے دربانوں کی آنکھوں کے اوپر لفظ محمد لکھا دیکھا ہے. وبین اعین الملائکہ، میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے اوپر لفظ محمد لکھا دیکھا ہے. فاکثر ذکرہ، اے میرے بیٹو اس نام کی کثرت کرنا، اس نام کی کثرت کرنا، اس نام کو بہت یاد کرنا. فإن الملائکۃ تذکرہ فی کل ساعاتہ، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ہر وقت یہی نام کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اللہ کو یہ نام بڑا پسند ہے اور وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، نام مصطفیٰ لے کے راضی کرتے ہیں. میرا بھی آپ کو یہ پیغام ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے حبیب کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے حبیب کو راضی کر لو. یقیناً بات نور کی چلی تو میں 2 حدیث آپ کے سامنے رکھ کے، جی میرے پاس ابھی 6 منٹ باقی ہیں، جی 6 منٹ میں بات کرتا ہوں جی آپ کے ساتھ. صدیقہ کائنات اس حدیث کی راویہ متقی نے کنز الاعمال میں اس کو نقل کیا، فرماتی ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام کا جبہ مبارک، قمیض مبارک تھوڑی پھٹ گئی تو میں نے سوچا کہ میں سی لوں، میں نے سوچا اس کو سی لیتی. فرماتے میں نے حفصہ بنت رواح کے پاس میں چلی گئی اور میں نے کہا مجھے ذرا سوئی دے دو، میں نے رسالت مآب علیہ السلام کی قمیض مبارک کو سینا ہے، میں نے ٹانکا لگانا ہے. فرماتی میں چلی گئی وہاں، فرماتی میں بیٹھی سی رہی تھی تو شام کا وقت تھا اور اچانک فسقطت انی العبرۃ، میرے ہاتھوں سے سوئی نیچے گر گئی. فطلبتها فلم اقدر علیہا، میں نے بڑے ہاتھ زمین پر مارے ڈھونڈتی رہی کہ مجھے سوئی مل جائے. فلم اقدر علیہا لیکن میں قادر نہیں تھی، مجھے سوئی نہیں ملی. فدخل رسول اللہ علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام مسجد سے اندر داخل ہوئے. فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، لفظ سنیے فرماتے فتبینت العبرۃ، سوئی ظاہر ہو گئی کیسے؟ بشعاع نور وجہہ، آپ کے چہرے کے نور پڑا زمین پر تو سوئی خود بخود چمک اٹھی، سوئی خود بخود چمک اٹھی. حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے. فرماتی ہیں فضحکت، تو میں ہنس پڑی. فقال یا حمیرہ، حمیرہ کیا بات ہے؟ لما ضحکتی، کیوں ہنس رہی ہیں، کیا بات ہوئی ہے؟ میں قلت کانا کیتا وکیتا کیتا وکیتا، میں نے کہا قمیض آپ کی پھٹ گئی تھی، میں بنت رواح کے پاس گئی، میں سوئی لائی، سی رہی تھی، سوئی گری اور مجھے مل نہیں رہی تھی اور آپ تشریف لائے اور آپ کے چہرے کے نور سے مجھے سوئی مل گئی، سوئی مل گئی. حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی میں نے. ہاں فنادا بأعلی صوتہ، رسول کریم علیہ السلام نے اونچی آواز میں ارشاد فرمایا یا عائشہ تو الویل ثم الویل، برباد ہو گئے وہ لوگ اور پھر برباد ہوئے لوگ. لمن حرم النظر الی ھذا الوجہ، جنہوں نے اس چہرے کی زیارت نہیں کی اور محروم ہو گئے. ما من مومن ولا کافر الا یشتہی ان ینظر الی وجہی، مومن اور کافر ہر جو میرے چہرے کو ایک بار دیکھ لے گا ہمیشہ تمنا کرے گا، اور میرے آنے والے بعد کہ میری امتی بھی یہی تمنا ہوگی کہ یا اللہ اپنے نبی کا دیدار کروا دے، اپنے نبی کا دیدار کروا دے. سب کی یہی تمنا ہوگی. 4 منٹ باقی ہیں، دیکھتا ہوں کوئی اور بات آپ سے کر لیتا ہوں. جی محبت کی عمر کتنی ہے اور اطاعت کی عمر کتنی ہے؟ 5 منٹ چلوں گا. جی ہے محبت کی عمر زیادہ ہے، اطاعت کی عمر زیادہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات بڑی توجہ والی ہے. اتباع کی بات کرتے ہیں، اطاعت کی بات کرتے ہیں، میں سب سے بڑا لمبردار ہوں اطاعت اور اتباع کا، اور ہمیشہ درس دیا میں نے اتباع اور اطاعت کا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں دونوں کی عمروں کا کمپیریزن کروں، اطاعت کب سے شروع ہوئی اور محبت کا آغاز کیسے ہوا؟ اطاعت شروع ہوئی نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے، ایسا ہوا نا، اعلان نبوت کے بعد ہی اطاعت شروع ہوئی. یہ محبت کب سے شروع ہوئی؟ ہاں محبت شروع ہوئی کنتا کنزن مخفین، اب نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت نورا محمد، تو میں نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا. تو پھر محبت پہلے تھی یا اطاعت پہلے تھی؟ محبت پہلے تھی، محبت پہلے تھی. اور میں چھوٹی سی بات کہوں گا، میرا آج کا پیغام آپ سن لیں، یہ درس میرا سن کے یہ اپنے دل کے اندر آپ راسخ کر لیں کہ محبت کے خمیر سے اٹھنے والی اطاعت جو ہوتی ہے،
محبت کے خمیر سے جو اطاعت اٹھے گی اس سے ابو بکر صدیق پیدا ہوں گے، عثمان غنی پیدا ہوں گے، عمر فاروق پیدا ہوں گے، علی المرتضیٰ شیر خدا پیدا ہوں گے، سید حجویر پیدا ہوں گے، خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوں گے، بابا فرید گنج شکر پیدا ہوں گے، امام اعظم پیدا ہوں گے، شافعی پیدا ہوں گے، مالک پیدا ہوں گے، حنبل پیدا ہوں گے۔ وہ اطاعت جو محبت کے خمیر سے اٹھتی ہے اس سے یہ ہستیاں جنم لیتی ہیں، ان سے یہ ہستیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایسی اطاعت جو محبت کے خمیر سے نہ اٹھے وہ اطاعت، میں اس کو اطاعت ہی نہیں کہتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مرد خدا کا عمل ہے عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ آئیے دو مثالیں دے کے آپ کو بات ختم کرتے ہیں جی۔ وہ حدیث پہلے بھی بڑی بار آپ کو سنائی دوں، پھر سنا دیتا ہوں جی۔ امام بخاری کی حدیث، نماز ظہر کا وقت، رسالت امام علیہ السلام، بڑی دفعہ سنائی حدیث میں نے۔ آپ علیل تھے، جماعت کروا رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر آپ جماعت کروا رہے تھے۔ آپ یہ فرمائیے کہ رسالت امام علیہ السلام کا حجرہ مبارک کس طرف تھا؟ محراب جہاں ہم جماعت کرواتے تھے، رائٹ تھا یا لیفٹ تھا؟ لیفٹ سائڈ پہ ہے، ایسا ہی ہے نا، لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے فکشف النبی ستر الحجرہ تھا، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے منہ کدھر تھے؟ جماعت کروا صدیق اکبر کے منہ قبلہ کی طرف تھا نا، صحابہ کی بھی ادھر تھے نا، حجرہ تو اس طرف تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیے فکشف النبی ستر الحجرہ تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا پردہ ہٹایا تو کیا وہاں ریلنگ لگی تھی جو آواز آئی کہ پردہ ہٹ رہا ہے ہم دیکھ لیں؟ نہیں، امام بخاری کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں جب رسالت امام علیہ السلام نے پردہ ہٹایا تو امام بخاری لکھتے ہیں کہ آپ کے رخ کی تابانی اور چمک پڑی، صحابہ کے منہ پھر گئے، صحابہ کے منہ پھر گئے۔ امام بخاری نے اس کو لکھا، فرماتے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرْقَةٌ مُصْحَفٍ، ہم نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ ایسے روشن تھا جیسے قرآن کریم کے اوراق روشن ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے چلے جا رہے تھے، دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ ثم تبسم، آپ مسکرائے، فاشارہ الینا، ہمیں اشارہ کیا، فرمایا ان اتموا صلاتکم، اے صحابہ نماز پوری کرو، اے صحابہ نماز پوری کرو۔ آپ میرے سامنے منہ پھیرے، میں بتاتا ہوں آپ کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے 3 تسبیحات کی تاخیر کر دی نا، اگلے رکن میں منتقل ہونے سے پہلے 3 تسبیحات کی تاخیر ہو جائے تو نماز جاتی رہتی ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی محبت اور شوق سے دیکھا، فہممنا، ہمیں اندیشہ تھا کہ کہیں خوشی کے مارے ہماری نمازیں نہ برباد ہو جائیں، نمازیں ہماری ٹوٹ نہ جائیں۔ فرماتے ہیں لیکن رسالت امام علیہ السلام کہ صحابہ اتموا صلاتکم، نمازیں پوری کرو، تمہاری نماز کو کچھ نہیں ہوا، تمہاری نماز کو کچھ نہیں ہوا۔ اور وہ صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ قبلہ نماز تو یہ ہے، قبلہ نماز یہ ہے، قبلہ نماز یہ ہے، قبلہ دین و ایمان وہ ذات ہے، قبلہ دین بھی وہ ذات ہے، قبلہ ایمان بھی وہ ذات ہے، قبلہ نماز یہ ہے، قبلہ نماز یہ ہے۔ لیکن صحابہ نے قبلہ ایمان کو اور قبلہ دین کو ترجیح دی، ہم جانتے تھے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں پھر کب ادا ہوں۔ نگاہوں کی قضا کبھی بھی ادا نہیں ہوتی۔ عثمان غنی کے بارے میں صحابہ نے شک کیا کہ شاید آپ بیت رضوان کے وقت آپ تشریف لے گئے ہیں اور تشریف لے جا کے آپ نے وہاں عمرہ کر لیا ہے، سعی کر لی، طواف کر لیا۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا عثمان، میں یہاں ہوں، مکہ سے باہر عثمان طواف کر لے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب واپس آپ تشریف لائے تو پوچھا صحابہ نے عمرہ کر لی ہے؟ ہمیں تو اجازت نہیں دی، آپ تو اندر تھے نا، عمرہ کر لیے؟ فرمایا واللہ ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم عثمان عمرہ کیسے کر سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، میرے نبی تو باہر موجود تھے۔ عثمان غنی نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا رخ پلٹ لیا، طواف نہیں کیا۔ فرماتے ہیں واللہ ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ علیہ السلام، جب تک میرے نبی طواف نہ کریں عثمان بیت اللہ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ عثمان نے صفا مروہ کو چھوڑا، آب زمزم کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، حالت احرام میں موجود تھے۔ عثمان غنی حالت احرام میں تھے، نہیں کیا طواف، نہیں صحیح کی، نہیں حلق کروایا، نہیں آب زمزم پیا۔ فرمایا میرے نبی باہر ہے، میں نے کیا کرنا ہے عمرے کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا تھا جس جگہ یار کا نقش کف پا ہوتا ہے بس وہی کعبہ ارباب وفا ہوتا ہے۔ چلیں جی اب چلتے چلتے نا، یہ سامان تو میں سمیٹتا ہوں، بیٹا یہ اٹھا لو جلدی سے سامان، تاکہ پتہ چل جائے کہ میں چپ کر گیا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ سے میں نے کرنی ہے۔
میں رہ نہیں سکتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ٹھیک، یصلون صیغہ ہے جی اپنا مضارعہ کا، اور جس کے اندر پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، حال بھی ہے، استقبال بھی ہے. اللہ رب العزت کی ذات اپنے نبی پر درود بھیجتی ہے اور بھیجتی رہے گی. ٹھیک ہو گیا. چلے یہاں تک بات ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ کب سے اور کب تک رہے گا؟ کب سے ہے؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو مفسرین کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہماری اپنی باتیں نہیں ہوتی، جو پڑھتے ہیں آپ تک منتقل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا ایسے ہی. اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کائنات کے اندر عدم الوہیت کا تصور کوئی نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ 20,000 سال پہلے اللہ کی ذات نہیں تھی، آج اللہ کی ذات ہے، یا آئندہ 50,000 سال اللہ کی ذات نہیں ہوگی. آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا عدم الوہیت کا تصور محال ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ اس پر ایمان ہے نا؟ عدم الوہیت کا تصور بھی محال ہے، تصور بھی محال ہے. اگلی بات میں کہہ دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں اگر عدم الوہیت کا تصور محال ہے تو انقطاع ذکر مصطفیٰ کا تصور بھی محال ہے. مشکل بات کہی میں نے، مشکل بات کہی. یہ بات یاد رکھیں، اگر عدم الوہیت کا تصور محال ہے، آپ کہتے ہیں کہ تصور ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر میں اگلی بات کہتا ہوں اگر عدم الوہیت کا تصور محال ہے تو میرے نبی کے ذکر کے ختم ہو جانے کا تصور بھی محال ہے. اس لیے کہ جو ذات فرما رہی ہے کہ میں خود درود بھیج رہا ہوں اور بھیجتا رہوں گا، نہ اس ذات کو فنا ہے نہ میرے نبی کے ذکر کو فنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس مسجد کی انتظامیہ کو اللہ سلامت رکھے. اللہ کروڑوں رحمت برکتیں اس مسجد کی انتظامیہ پر، آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نازل فرما دے. آپ نے مجھے سنا، اللہ تعالیٰ قبول فرما.